قرآن کی سب سے خوبصورت اور مکمل کہانیوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے بلکہ صبر، ایمان اور تقدیر کے ایک ایسے ناقابل یقین سفر کا بیان ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو چھو جاتا ہے۔ اور یہی سوال اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ ذرا سوچئے کیسے ایک چھوٹے سے بچے کا دیکھا ہوا خواب اس کی پوری زندگی کا رخ متعین کر سکتا ہے۔ آئیے اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ حضرت یوسف اپنے والد حضرت یعقوب کے سب سے پیارے بیٹے تھے اور یہی بات ان کے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا کرتی تھی۔ لیکن پھر ایک خواب نے اس حسد کی چنگاری کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں بدل دیا۔ دیکھیں، یہ کوئی عام سا خواب نہیں تھا، یہ ایک نبوی خواب تھا، یعنی اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ۔ حضرت یعقوب جو خود بھی نبی تھے، اس کا مطلب فوراً سمجھ گئے۔ وہ جان گئے کہ اللہ نے یوسف کو ایک بہت بڑے مقام کے لیے منتخب کیا ہے، ایک ایسا مقام جہاں ایک دن ان کے اپنے والدین اور بھائی بھی ان کے سامنے عزت سے جھکیں گے۔ ایک والد ہونے کے ناطے انہوں نے خطرے کو فوراً بھانپ لیا تھا، لیکن معصومیت ہی معصومیت میں یوسف نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتا دیا، اور بس بھائیوں کا جو ڈر تھا وہ سچ ہوتا نظر آنے لگا۔ ان کا حسد اب ایک بہت ہی خطرناک منصوبے میں بدلنے والا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ حسد انسان کو کس حد تک لے جا سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے والد کی محبت پانے کی خاطر اپنے ہی بھائی کو راستے سے ہٹانے کا ایک پورا ظالمانہ منصوبہ تیار کیا۔ یہ کوئی اچانک غصے میں کیا گیا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی ٹھنڈے دماغ کی سازش تھی۔ لیکن یہیں پر ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ کیسے؟ ایک والد کی نظر سے۔ انہوں نے وہ دیکھ لیا جو بیٹے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھائی، اگر بھیڑیا حملہ کرتا تو قمیض پھٹتی بھی نا، صرف خون تو نہیں لگتا۔ حضرت یعقوب سب سمجھ گئے، لیکن انتقام لینے کے بجائے انہوں نے صبر کا دامن تھام لیا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا منصوبہ انسان کے منصوبے سے کہیں بڑا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کنویں کی گہرائی دراصل ایک نئے سفر کا آغاز تھی۔ ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے یوسف کو کنویں سے نکالا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے، ایک ایسی سرزمین جہاں ان کی زندگی ایک بالکل نیا موڑ لینے والی تھی۔ ذرا تصور کریں، ایک نبی کا بیٹا اب مصر کے بازار میں ایک غلام کے طور پر بک رہا ہے۔ لیکن یوسف کے کردار کی خوبی دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ایمانداری، ذہانت اور بہترین اخلاق سے بہت جلد عزیز مصر کے گھر میں ایک خاص مقام بنا لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے تمام معاملات کے انچارج بن گئے۔ اور یہیں سے کہانی ایک اور شاید سب سے مشکل موڑ لیتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف کے کردار اور حسن سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ ان پر فریفتہ ہو گئیں۔ لیکن جب یوسف نے ان کے غلط ارادوں کو سختی سے ٹھکرا دیا تو زلیخا نے اپنی عزت بچانے کے لیے سارا کا سارا ملبہ یوسف پر ڈال دیا۔ اور ایک بار پھر ایک قمیض نے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر دیا۔ گھر کے ہی ایک سمجھدار فرد نے ایک بہت سادہ سی دلیل دی۔ اگر یوسف حملہ آور ہوتے تو قمیض سامنے سے پھٹتی، لیکن قمیض تو پیچھے سے پھٹی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور زلیخا انہیں پیچھے سے پکڑ رہی تھیں۔ ایک بار پھر یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ لیکن سچ سامنے آنے کے باوجود عزیز مصر نے اپنی خاندانی عزت بچانے کے لیے یوسف کو ہی قید خانے میں ڈال دیا، اور حضرت یوسف انہوں نے گناہ میں پڑنے یا کسی کی عزت اچھالنے کے بجائے قید کو ترجیح دی۔ یہ ان کے کردار کی عظمت تھی، ان کی پاکدامانی کا ثبوت تھا۔ اب شاید سب سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا؟ پہلے کنواں، پھر غلامی، اور اب بے گناہ ہوتے ہوئے قید۔ لیکن اسی قید خانے کے اندھیرے میں اللہ نے یوسف کو ایک ایسی روشنی عطا کی جو آگے چل کر ان کی آزادی کی وجہ بننے والی تھی، اور وہ روشنی تھی خوابوں کی تعبیر کا علم۔ اور قید کے دوران ہی ان کی یہ صلاحیت سب کے سامنے آئی۔ انہوں نے اپنے دو ساتھی قیدیوں کے خوابوں کی بالکل صحیح تعبیر بتائی۔ ایک کی تعبیر موت نکلی اور دوسرے کی رہائی، اور جیسا انہوں نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ وقت نے ان کی ہر بات سچ ثابت کر دی۔ پھر کئی سال گزر گئے۔ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا عجیب و غریب خواب دیکھا جس نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ تبھی وہ قیدی جسے رہائی ملی تھی اسے یوسف یاد آئے۔
یوسف کو قید خانے سے بلایا گیا اور انہوں نے نہ صرف خواب کا مطلب بتایا بلکہ آنے والے قحط سے بچنے کا ایک مکمل معاشی منصوبہ بھی پیش کر دیا۔ 7 سال اناج جمع کرو اور اگلے 7 سال اسے احتیاط سے استعمال کرو۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ بادشاہ یوسف کی ذہانت اور دور اندیشی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً ان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ یوسف کی زندگی کا سب سے تاریک دور اب ختم ہونے کو تھا۔ لیکن یہاں یوسف نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ انہوں نے صرف رہا ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آزادی سے زیادہ اہم میری عزت اور بے گناہی کا سب کے سامنے ثابت ہونا ہے۔ اس مطالبے پر بادشاہ نے دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا اور اس بار زلیخا سمیت سب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور یوں یوسف کا نام ہمیشہ کے لیے ہر الزام سے پاک ہو گیا۔ 14 سال! ذرا اس مدت پر غور کریں۔ یہ صرف ایک خواب کی تعبیر نہیں تھی، یہ اگلے 14 سالوں کے لیے ایک پوری قوم کی بقا کا سوال تھا، اور اس کی ساری ذمہ داری اب یوسف کے کندھوں پر تھی۔ وہ یوسف جو کچھ دن پہلے تک ایک قیدی تھے، اور اس طرح ایک بے گناہ قیدی سیدھا مصر کا خزانچی اور وزیر بن گیا۔ وہ بادشاہ کے بعد ملک کا سب سے طاقتور اور بااختیار شخص تھا، جس کے فیصلوں پر اب لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کا انحصار تھا۔ اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ وہ قحط جس کی پیشن گوئی یوسف نے کی تھی پورے خطے میں پھیل چکا ہے، اور یہی قحط ان کے بھائیوں کو جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا گھسیٹ کر واپس ان کے سامنے لانے والا ہے۔ سوچیں تو صحیح، سالوں بعد وہی بھائی جو کبھی انہیں مارنے چلے تھے آج انہی کے سامنے غلہ مانگنے کے لیے کھڑے تھے۔ یوسف نے تو انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن وہ اس عظیم شان مصری وزیر کو کیسے پہچانتے؟ اب سارا اختیار یوسف کے ہاتھ میں تھا، انتقام یا معافی۔ یوسف نے انتقام کا راستہ نہیں چنا، بلکہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا، اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وقت نے انہیں بدل دیا ہے اور اب وہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کی حفاظت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، تب انہوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ اور وہ لمحہ تھا جب ان کے بھائی شرمندگی، حیرت اور سختے میں آ گئے تھے۔ اور پھر آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس ایک خواب سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی، جب ان کے والدین اور 11 کے 11 بھائی مصر پہنچے اور عزت اور شکر گزاری میں ان کے سامنے جھکے، تو یوسف کا بچپن کا وہ خواب تقریباً 40 سال کے لمبے اور مشکل سفر کے بعد حرف بحرف سچ ثابت ہو گیا۔ تو اس پوری داستان کا نچوڑ کیا ہے، اس کا جوہر کیا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے دہائیوں پر محیط صبر۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے بدترین دھوکے کے بعد بھی معاف کر دینے کا حوصلہ، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں اللہ کے منصوبے پر یقین رکھنا سکھاتی ہے، خاص طور پر تب جب حالات بالکل ہمارے خلاف ہوں۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس عظیم کہانی کو کیا نام دیا جائے؟ کیا یہ معافی کی کہانی ہے، تقدیر کی، یا پھر ایمان کی؟ شاید اس کی خوبصورتی ہی اسی میں ہے کہ یہ بے وقت یہ سب کچھ ہے، اور ہر دور کے انسان کو اس میں اپنی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملتا ہے۔